عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ واقعہ کا مطلب ہو کر رہنے والی، یعنی کہ ایک رزلٹ صورت ہے۔ اس میں امت محمدیہ کے جو مخاطبین تھے، یعنی قریش کے لوگ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 13 سال کے عرصے میں انذار اور بشارت کی تبلیغ کی، تو یہ اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار اور بشارت کو نہیں سمجھ رہے، تو قیامت کے دن ایک رزلٹ نکلے گا۔ آج تم اپنی سرداری کے اوپر بہت اترا رہے ہو کہ ہمارے پاس سرداری ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس دن یہ ساری سرداری ختم ہو جائے گی، اور جو ہوں گے جن کو تم اپنی نظر میں کم تر سمجھ رہے ہو، وہ رافع بلند ہو جائیں گے۔ اس کے مخاطبین قریش کے متکبرین ہیں، جنہیں خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت ایک شدنی امر ہے، یہ ہر حال میں واقع ہو جائے گی۔ تمہیں لازماً ایک ایسی دنیا میں جینے کے لیے اٹھنا ہے جہاں عزت اور ذلت کے پیمانے بالکل بدل چکے ہوں گے۔ عزت اور سرفرازی وہاں سابقین اور اصحاب الیمین کے لیے ہوگی، اور جو متکبر ہیں اصحاب الشمال ہوں گے، یعنی ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو بھی بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس میں پورا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے، اور کس طرح ان کو مختلف عذاب اور سزائیں دی جائیں گی، جن کے لیے دوزخ کا یعنی ابدی اور دائمی عذاب ہوگا۔ اور جن کو بھی نامہ اعمال یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس میں بھی پورا مضمون چھپا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ابدی جاہ و جلال اور عزت اور شان سے اور جو بھی چاہیں گے وہاں حاصل کریں گے، سبحان اللہ۔ اور جو سابقون ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، بازی لے جانے والے، جیت جانے والے، کیونکہ انہوں نے ہر خیر، ہر نیکی میں پہلے اس میں انہوں نے بغیر چوں چراں کیے اس میں عمل کیا، تو ایسے لوگ وہ تو ہوں گے ہی اللہ کے قریبیوں میں سے، سبحان اللہ۔ اس کے مضمون سے یہ واضح ہے کہ یہ ام القریٰ یعنی مکہ کی جڑ، جہاں مکہ ہے بستی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں اس وقت یہ سورہ واقعہ نازل ہوئی۔ چلتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف۔ سورہ واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی کیا؟ قیامت، جس کو یہ قریش کے لوگ نہیں مان رہے تھے کہ کوئی آخرت قائم نہیں ہوگی، کوئی نہیں اٹھے گا، یہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں ہم مریں گے، اسی میں ہم جئیں گے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، لیس لواقعتہا کاذبہ، اس واقعہ ہونے والی کو اس وقت کوئی بھی نہیں جھٹلا سکے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج تک کوئی بھی اتنی ترقی کسی نے نہیں کی کہ وہ موت کو روک سکے۔ موت وہ ہے جو اٹل حقیقت ہے اور ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اس کی دنیا میں مثال نیند ہے۔ جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہم بالکل یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو اپنی نیند پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ جب ہم اپنی ایک نیند کو بھی نہیں روک سکتے، تو موت کو آج تک کوئی قابو نہیں پا سکا اس پر۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ایک آخرت کا دن ہوگا، دنیا کا جوڑا جو ہے آخرت، وہ ضرور واقع ہوگی۔ اس واقع ہونے والی کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکے گا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ خافضات الرافعہ، یہ کسی کو تو پست کر دے گی اور کسی کو بہت بلند کر دے گی۔ یعنی یہ جو یہاں بڑے بنے ہوئے ہیں، سرداری پہ اترا رہے ہیں، تو اس دن وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے والے ہیں اس قرآن کے اوپر، وہ بلند ہو جائیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے واقع ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، یعنی جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور اسے بری طرح ہلا ڈالے گا۔ کیسے؟ یعنی یہ نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی جیسے زلزلہ آتا ہے، اس دن وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ بالکل تہس نہس ہو جائے گی زمین۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ یہ جو اتنے منجمد اور جامد ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، ایسے جیسے پراگندہ غبار کی طرح یا روئی کے گالوں کی طرح اس طرح کے ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور لوگوں اور قریش کے لوگوں تم سب 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی وہ 3 قسموں میں بٹ جائے گا۔ کس طرح؟ اب اللہ فرماتے ہیں فاصحاب المیمنہ، سب سے پہلے دائیں ہاتھ والے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں جن کو بھی اعمال نامہ دائیں
دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں، تو وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اس میں اب دائیں ہاتھ والے میں رزلٹ کا ملنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی اور ہمیشہ کے عیش و آرام میں چلا جائے گا۔ تو یعنی اس میں اتنا بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، اور تم کیا جانو کہ وہ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے، سبحان اللہ۔ آگے ہیں ناکام لوگ جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سن رہے تھے، نہیں سمجھ رہے تھے اور آخرت کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک دن رزلٹ نکلنا ہے، تم نہیں مان رہے، آگے چلو۔ اصحاب الشمال اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، اور ان کی بد نصیبی کا کیا کہنا۔ یعنی اس بائیں ہاتھ میں رزلٹ کا ملنا ہی اس میں سب کو چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے عذاب میں ہوں گے، کس طرح ذلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ صرف بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اب ذلیل و خوار ہونے والے ہیں۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، یعنی بازی لے جانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، جو بھی اللہ کا حکم آتا سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے وہ ہوں گے سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، بازی لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، اولئک المقربون، یہی اللہ کے قریبی ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا تھا، اس پر بعمل ہوئے تھے، خالی قبول نہیں کیا، بعمل ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے قریبی ہوں گے۔ یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنت النعیم، سبحان اللہ، یہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین، یہ بہت سارے ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور بہت کم ہوں گے پچھلوں میں سے، یعنی کہ بہت کم ہوں گے پچھلوں میں سے۔ اس میں صلح کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی گروہ یا جماعت کے ہیں، لیکن یہاں چونکہ یہ قلیل کے مقابل میں آیا ہے اس لیے گروہ کثیر کے معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ امت کے، یعنی اسی امت کے اگلے اور پچھلے مراد ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بہت ہی زیادہ ہوں گے، اور آخری جب اب جو امت چل رہی ہے اینڈ میں، اس میں بہت ہی کم نکلیں گے۔ کون سے؟ یہ سابقون۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں علی سرور موضونہ، یہ مزین تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی جیسے بادشاہانہ زندگی ہوتی ہے، تختوں ہوتے ہیں، تو ایسے ہی مزین تختوں پر یہ سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کیسے؟ متکئین، تکیہ لگائے، علیہا متقابلین، یعنی آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے۔ یہ نہیں کوئی ناراضگی ہوگی، منہ پھیر کے بیٹھے ہوں گے، نہیں، بلکہ خوش گپیوں میں اور آپس میں بہت پیار اور محبت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھریں گے ان کے سامنے لڑکے جو سدا ہی لڑکے رہیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، نہیں، جس طرح یہ ہیں ایسے ہی ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ ولدان جنت دے پاون جو پھیرے، سمجھ لو قدرت نے موتی بکھیرے، اے غلمان کتے اللہ تیارے، حدوں سونے جنہاں دے نقش و نگارے، سبحان اللہ۔ یہ ایسے ہوں گے جیسے آبدار موتی، سبحان اللہ، جس نے بکھیر دی ہوں زمین میں آبدار موتیوں کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں بے اکواب و ابارک، یعنی شراب کے وہ شیشے کے برتن ہوں گے، وقاسم من معین، اور شراب کے جام ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس کو پی کر نہ بہکیں گے اور نہ ہی ان کا سر چکرائے گا جنتیوں کا۔ یعنی کہ کیا ہے؟ ان کی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے، پیالے، سرائیاں، شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، سبحان اللہ، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ہی کوئی عقل میں فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے جو پھل وہ چاہیں گے، اختیار کریں گے، وہ انہیں پھل ملیں گے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 21 میں ہے وَلَحْمِ طَیْرٍ مِّمَّا یشتہون، ان کے لیے گوشت ہوگا جس بھی پرندے کا وہ چاہیں گے، سبحان اللہ۔ وَحُورٌ عین، اور آہو چشم، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ کَأَمْثَالِ لُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، گویا ایسے جیسے کہ چھپائے گئے آبدار موتی، سبحان اللہ۔ عورت کے حسن ظاہری اور باطنی کے تمام پہلو اگر غور کیجیے تو ان دو صفتوں میں جمع ہو گئے ہیں، یعنی اندرونی بیرونی صفتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی عورتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے عملوں کا، کیونکہ وہ سابقون تھے، وہ نیکیوں میں دوڑ پڑنے والے تھے،
سبحان اللہ۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی فضول بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، یعنی جو دنیا میں انہیں تانے دیے جاتے تھے، ان پر اعتراض کیے جاتے تھے، انہیں مجنوں، پتہ نہیں شاعر، پتہ نہیں کیا کہا، ان کے اوپر بکواسیں کی جاتی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس میں نہ کوئی گناہ کی بات ان کے کانوں میں پڑے گی، وہاں ان کے لیے رحمت ہی رحمت اور سلام ہی سلام ہوگا۔ رب الرحیم و غفور کی طرف سے بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، ساتھیوں کی طرف سے بھی سلام، صبح بھی سلام اور شام بھی سلام ہی سلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، سوائے سلام سلام کے۔ یہ تو ہوا کون تھے؟ یہ سابقون الاولون، یعنی یہ سابقون تھے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے جب اللہ کی نعمتیں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کیا ہے؟ وہ اصحاب الیمینی اور دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصل میں جو اوپر سابقون تھے ان کا رزلٹ دنیا ہی میں انہیں مل گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابی تھے وہ سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آیت نمبر 100 میں ہے سورہ توبہ کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، انہیں دنیا ہی میں خوشخبری مل گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں، یہ ہوں گے سابقون۔ ان کے بارے میں پہلے ہی سے ان کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ اب رزلٹ دائیں ہاتھ والے، اب کیا تھے؟ دائیں اور بائیں والوں کا رزلٹ جو تھا آخرت میں نکلنا تھا، کیونکہ بہت بروں کا بھی نکل چکا تھا جو جہنمی ہیں، جیسے فرعون، اس طرح کے ابی لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ۔ اب اصحاب الیمینی، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، اور کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا، یعنی آٹومیٹک ہی دائیں ہاتھ میں رزلٹ کا ملنا ہمیشہ کی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے، فی صدر مخضود، یہ سرسبز بیریوں میں ہوں گے۔ اب بیری کے پھل بعض علاقوں میں ایسے لذیذ، خوشبودار اور خوش رنگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد انہیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جنت کی بیری ہے، یہاں اس کا ذکر تمثیل کے پیرائے میں بیان ہوا ہے، جس سے کچھ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، یہ تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یہ گھنے سایوں میں ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، یہ بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ یعنی کیا تھا؟ عربی لوگوں کو پانی کے لیے بہت دقت ہوتی تھی، بارش کا انتظار کرتے تھے، اس طرح اللہ فرماتے ہیں وہاں تمہیں اس طرح کی دقت پیش نہیں آئے گی، وہاں چشمے ہوں گے، آبشاریں ہوں گی، سبحان اللہ، بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثیر میووں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ رکیں گے اور نہ ہی کوئی منع کرنے والا ہوگا، یعنی کہ یہ مسلسل اور لگاتار جاری رہیں گے، کبھی نہ ختم ہونے والے فراواں میووں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ وفروش مرفوعہ، اور اونچے بستروں میں ہوں گے جہاں ان کی بیویاں ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم انہیں ایک خاص اٹھان پر ہم نے اٹھایا ہوگا، یعنی ہم انہیں ایک نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے۔ عروباً اترابا، دل ربا اور ہم عمر۔ لاصحاب الیمین، یہ سب کچھ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ ثلۃ من الاولین، یہ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی وقت پہلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین، اور یہ بہت زیادہ ہوں گے پچھلوں میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی زیادہ ہوں گے اور اینڈ میں بھی یہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ کون؟ دائیں ہاتھ والے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم برحمتک، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دینا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کی بیویاں، انہیں ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی پیچھے جس اٹھان کا ذکر ہے یہ اس کی وضاحت کر دی کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ ان کے مرد جب ان سے ملاقات کریں گے تو یہی محسوس کریں گے کہ گویا پہلی ملاقات ہے۔ نہایت محبوب، طرح دار، خوش اتوار، دل ربا، ایک ہی سن و سال کی ہوں گی، ان میں کسی کو کسی اور پر ترجیح نہیں دینا آسان نہ ہوگا، یعنی ساری ایک ہی سن و سال کی ہوں گی، کسی کو کسی پر ترجیح دینا آسان نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔